رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كم أشرق نارا كرمتي جگرس کباب ای نازنین چم اشک نارن کرمتی جگرس کباب ای نازنین چم میں تمنا کیا ثنا وہ چاہت بخواب ای نازنین چم میں تمنا کیا ثنا وہ چاہت بخواب ای نازنین چم اشک نارن کرمتی جگرس کباب ای نازنین امی چان نور مطلقاً جت جلو در دل عاشقان امی چان نور مطلقاً جت جلو در دل عاشقان پادہا از کروگ حضرت حقن کیا آفتاب ای نازنین پادہا از کروگ حضرت حقن کیا آفتاب ای نازنین والشمس مدح رایتو واللیل عکس مویتو والشمس مدح رایتو واللیل عکس مویتو پیدا زرنگو بویتو عطرو گلاب ای نازنین پیدا زرنگو بویتو عطرو گلاب ای نازنین صدیق اکبر یادگار فاروق عثمان نامدار صدیق اکبر یادگار
فاروق عثمان نامدار شیر خدا دلدل سوار ابو تراب ای نازنین شیر خدا دلدل سوار ابو تراب ای نازنین راہ خدا کو نہ سروم زہ کون اسلوک پئی کروم راہ خدا کو نہ سروم زہ کون اسلوک پئی کروم مزغفلت ضائع کروم عمر شباب ای نازنین مزغفلت ضائع کروم عمر شباب ای نازنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری عظمت شان اسن حق تو سزاوار تس رب ذوالجلالس تس پروردگارس تس خالقس تو مالکس یم پروردگارن یم خالقن تو مالکن اس تمام بے تمام زو ذات پاد کری تم پتہ سن درود پاک در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس بارگاہ اقدس اندر اللہ تعالیٰ سن احسان فضل کرم یم کائناتک خالقن تو مالکن ٹائٹو بزرگو ساتھیو اس ونکنس یت پنس عظیم تو بابرکت پاک تو منزہ جائے اندر جمع گسنک تو توفیق کو رتا اللہ رب العزت تھین سون یتس بہن اور یہ کیسا یتس ون دپن بوزن رب ذوالجلالس برہ کن یہ دعا کہ رب ذوالجلال تھین سون بہن سمن پرن پنہ بارگاہ عزت مز بے حد قبول و مقبول۔ ٹائٹو بزرگو اللہ تعالیٰ یمس پنس بندس پہ مہربان گژھان تمس اللہ تعالیٰ پنن بندگی نصیب کران پنن اطاعت گزاری نصیب کران پنن فرما برداری نصیب کران اور اللہ تعالیٰ یمس بیزار ناراض اللہ تعالیٰ تمس پن بندگی چھینت نوان سلب نوان کرت ہتھ نوان اور پنہ عظیم رحمت نش چس محروم تھاون یہ یم چیز علامت دلیل آسن کہ اللہ تعالیٰ ناراض امس توے چھس نہ اللہ تعالیٰ توفیق دیون پنہ بارگاہی مز پن جبین تھاونس کیاز کہ عمومی تو عام طور پہ یہ وچھنے یوان معاشرس اندر اگر بظاہر دنیاوی اعتبار کا مصیبت اندر سختین اندر گیر آمت کرن ولن آمت دنیاوی خلق یہ ونان کہ بڑ بار گناہ گار وی آو رٹن یعنی یہ اس دنیاوی انسان ہند پن کنسپٹ یہ پن عادت اس نوان فیصلہ کرت کہ دنیاوی اعتبار تھوڑا پس پام یا مصیبتن اندر گیر پریشانین اندر گیر سختین اندر آمت ولن لہذا اس نیو فیصلہ کرت کہ یہ خدا تعالیٰ ناراض اور اس شخص دنیاوی اعتبار اوسود حال خوشحال مال و دولت سان
اور کن چیز کمی بظاہر اس نظر تمس اندر کی اور نوان فیصلہ کر خدا مہربان. حالانکہ یہ اصول اس بنو خدا تعالیٰ ناراض آسنک یا خدا تعالیٰ مہربان آسنک یہ بالکل ٹوٹلی غلط. کیازکہ یہ ضابطہ یہ غلط ضابطہ. کیا یہ غلط ضابطہ؟ اس لیے کہ اگر اس تاریخ پرو تاریخ اندر یتہ تہ اللہ تعالیٰ سند محبوب ٲسمٕتۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبوب اللہ تعالیٰ آسان پنُن نبی. یتہ تہ انبیاء آئے تم اللہ تعالیٰ نزدیک کیا ساروی کھۄتہٕ ٹٲٹھۍ ساروی کھۄتہٕ محبوب. لیکن یتھ روئے زمینس اندر یتہ مصیبت یتہ پریشانی انبیاء کرام علیہ السلام پہ آئے تیتہ آئی نہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ. تو معلوم سپدو اس ضابطہ بنو کہ کانٛہہ شخص دنیا مز پریشانی اندر مصیبتن اندر گیر یہ اللہ تعالیٰ ناراض بالکل غلط. کیازکہ انبیاء کرام علیہ السلام آئی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پریشانین اندر ہن مصیبتن اندر ولنہ رنگا رنگ مصیبت رنگا رنگ پریشانی. اور یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دورہ مبارکس اندر تہند مد مقابل مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلس کس فرعون تو دنیا اعتبار بظاہر خوشحال نمرود قارون بظاہر دنیا اعتبار لکٹ مکٹ پریشانی تہ نہ کہین یہاں تک کہ کل دود تان تہ کور نہ کہین. لیکن ہپٲرۍ اگر اللہ تعالیٰ نزدیک وچھو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سرکش نافرمان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ باغی یمے لیکن خوشحال تہ یمے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ اللہ تعالیٰ نزدیک لیکن مصیبتن اندر گیٖر تہ یمے. تو معلوم سپدو یُس اسہِ پنُن یہِ ضابطہٕ چھُ بنومُت انسانو یہِ چھُ غلط ضابطہٕ. صحیح ضابطہٕ کیاہ چھُ کہ کُس اللہ تعالیٰ نزدیک ٹوٹھ تو محبوب آسن اور کچھ اللہ تعالیٰ نزدیک مبغوض ناپسند آسن. یہ ضابطہ کہ اللہ تعالیٰ نزدیک اس ٹوٹھ آس محبوب آس اللہ تعالیٰ دی تمس توفیق بندگی ہند پن اطاعت گزاری خاطر پنہ فرما برداری خاطر کر تمس انتخاب. اس کو چنا جائے گا اپنی اطاعت کے لیے اللہ کی فرما برداری کے لیے شریعت کے احکام کے لیے. وہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے گا. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہے اللہ اس سے خوش ہے. اس بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہے. اور جہاں پر اس چیز کی کمی نظر آئے گی کہ بندہ اللہ سے دور ہو رہا ہے اللہ کے احکام سے دور ہو رہا ہے اللہ نے اس کو محروم کیا اپنے دربار سے یہ جھکتا نہیں ہے یہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اس کو نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے اس کو قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے اس کو شریعت کے احکام پسند نہیں آتے ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے کیونکہ اللہ اسی کو محروم کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اصل ضابطہ ٹاٹو بزرگو یہ. لہذا اگر اس ونکس اللہ تعالیٰ ہن یت پنس عظیم گرس اندر توفیق دیت لکٹ مکٹ عبادت گزاری بندگی کرنے خاطر اس تھو یہ ومید اللہ تعالیٰ سند ذاتس کہ اللہ تعالیٰ پسند کرن اللہ تعالیٰ نزدیک ٹھٹ توے دتن توفیق نت دی توفیق کی. اللہ تعالیٰ تھین سون بہن قبول سون ونن قبول سون بوزن قبول سون منگن قبول. اش اک مستقل اک موضوع چلان عباد الرحمان رحمان سن بند کم چھ. سورہ فرقانس اندر چھ اللہ تعالیٰ نے ان صفات بیان کرمت لگ بھگ 10 صفات الپل 10 صفات. تمن 10 صفاتن اندر چھ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کہ مینن بندن ہن صفات مینن بندن ہن عادات کیا کیا چھ. گۄڈنِچ صفت کر بیان
کہ اللہ تعالیٰ فرمو میانن ٹاٹھن بندن گۄڈنِچ صفت کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ تم زمین پہ تمہ سات پکان تم نہایت انتہائی عاجزی سان، انکساری سان، نرم دلی سان زمینس پہ قدم تھاوان. گویا کہ گۄڈنِچ صفت عاجزی، انکساری. یعنی عاجزی انکساری کو مطلب گو کہ پنن پان کہیں نہ سمجھن، پنن پان کہیں نہ سمجھت دنیاس اندر زندگی گزارن یا زمینس پہ پکن، یہ نظریہ تھوت، یہ سوچ تھوت، یہ عاجزی اور یہ گۄڈنِچ صفت عباد الرحمان. رحمان سندن بند سوال رحمان سند بند ساری، کافر، مشرق، یہود، عیسائی، مسلمان، باقی باقی بدھسٹ ساری رحمان سندی بند، نہ بیٚیہِ بند پود کر تمی. لیکن مطلب اللہ تعالیٰ سند خاص بند، یمن پہ اللہ تعالیٰ سند طرف رحمتن ہند نزول سپدان، برکاتن ہند نزول سپدان، انواراتن ہند نزول سپدان. مراد تم اصل حقیقی رحمانک بند یمو پن نفس، پن خواہشات، پن جذبات حوال دت کرت اللہ تعالیٰ کہ اشن کن چیز کی مالک، اس نش یہ کیسا تم سارے کوئی مالک حضرت اللہ. یہ مطلب گو عاجزی. اور دویم صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یس یہ گۄڈنِچ صفت ات پہ لگ بھگ تفصیلاً گفتگو آئی کرنا کہ عاجزی، انکساری، امی ضد، تکبر، اور تکبر اس پر وعید، تکبر کتنی بری چیز ہے اور تکبر کتنی بڑی بیماری ہے اور تکبر کتنا خطرناک عمل ہے. اس سے انسان کو کس طریقے سے بچنا چاہیے، بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، لگ بھگ آپ 100 سے بیان کرنا. دویم صفت یس اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان اندر بیان کر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یم رحمان سند بند آسان تم چن جہلس ست زبان رلاون کی، بلکہ یل تمن کن سات جہلس ست واسطہ پیوان اور تم فوراً سمجھن کہ یہ جاہل، یہ ہیکہ کت سمجھت کی، تم تمس الجھن کی، تم تمس ست بدتمیزی کرن کی، بلکہ تم ونان چلو السلام علیکم. ناز اگر ژے کت آئی نہ میٲنۍ سمجھ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. بجائے الجھنے کے، بجائے لڑائی کرنے کے، بجائے جھگڑا پیدا کرنے کے، بجائے اختلاف ڈالنے کے، بجائے اس کو برا بھلا کہنے کے، سائڈ ہو جاتے ہیں. حضرت مقرن چاک صحابی یہ واقعہ آمد بیان کرنا کہ اچانک آو اخ شخص، جاہل شخص، تم لوگ ان سے بدتمیزی کریں جو ایک عام انسان کر سکتا ہے. حضرت مقرن یہ صحابی واپس صرف اکوئی لفظ ون ے پہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی، ے پہ کرنے اللہ تعالیٰ رحم. تو صرف لفظ سلام زبان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ ہن اس اک فرشت تمہ سات نازل کورمت، یم سات یل فرشت نازل گو یہ جاہل انسان یل امس بدتمیزی کر، مثلا یہ امس وہ کران یا اس لیکھ ساران یا اس بربل ونان، یہ فرشت ام سند طرف جواب دان، اس خاموش شخص اس اگر اس ونان ژٕ جاہل، ژٕ غلط، فرشت اس ونان ژٕ غلط، یہ غلط کی. اگر وہ اس کران فرشت اس ونان امیک حقدار چھک ژٕ، یہ چھی نہ کی. اور حضرت یہ صحابی اس کران امس دعائیہ الفاظ برونٹ اختیار، فرشت اس واپس امس ونان صحابیس کہ امیک سلامتک حقدار، مغفرتک حقدار، انواراتن ہند حقدار،
برکاتن ہند حقدار یہ کی بلکہ واپس چھ سی اگر امس سلامتی ہند دعا چھ دِوان یہ چھ لیکچ سارن وہ چھ بربل ونان امیک حقدار نو کی بلکہ سی تو گویا کہ فرشتہ چھ ام سند خاطر دعا کرن اس کی گالیوں کے بدلے میں بھی اور اس کی سلامتی کے بدلے میں بھی فرشتہ دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، اللہ تجھ پر برکت نازل کرے، اللہ تجھ پر مغفرت کرے۔ تو خوش نصیب انسان کس سن کی اس جاہل سے مقابلہ کرے، جاہل سے انتقام لے، بدلہ لینے کی کوشش کرے، بدلہ لینے کا جذبہ رکھے نہیں، بلکہ خوش نصیب انسان سو کہ یم سات امس جاہل سے مقابلہ پہ تم سات کریے گوڈنت کوشش سمجھاؤ اور اگر امس باسو کہ معاملہ قابوس اندر ان وول کی معاملہ قابوس نیبر یہ کر فوراً سائڈ اختیار تتھی طریقس پہ اس طریق اس کور بیان قرآن مجیدن کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کی دو تفسیریں مفسرین بیان فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ جاہل سے مقابلہ ہوا، آپ کی سمجھ سے باہر اس کی آپ کو لگا کہ میری سمجھ سے باہر ہے، اس کو سمجھانا، فوراً سائڈ ہو جاؤ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، کوشش کرو، ایک طریقہ سے نہیں سمجھ رہا دوسرا طریقہ اختیار کرو، دوسرے طریقے سے لگ رہا کہ آپ فیل ہو تو تیسرے طریقہ اختیار کرو، سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس کے باوجود اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر سائڈ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا اگر آپ اس کے ساتھ زبان ملائیں گے، وہ خود تو گنہگار ہو ہی رہا ہے، آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقع کہ تمن پیو ایک ساتھ ایک شخص ست واسطہ امی طریقک یتس کالس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش روید، تیتس کالس اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھی کھڑا اور یم سات اکہ لٹہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دنچ کوشش کر جواب دیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درائے فوراً تت پہ اور پتہ پرسر نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابوبکر صدیق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایتس کالس اتھی کھڑا ایسیو پت کیا درائیو تو جلدی پت کیا نیو تو تشریف ات پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد اے ابوبکر جب تک آپ خاموش تھے تب تک آپ کے بدلے میں اس کو جواب فرشتہ دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے بولنا شروع کر لیا وہ فرشتہ چلا گیا، لہذا جب وہ چلا گیا اور میں بھی چلا گیا۔ پتا چلا کہ انسان کی بہتری جواب دینے میں نہیں ہے، انسان کی بہتری انتقام اور بدلہ لینے میں نہیں ہے، انسان کی بہتری اس کو سزا دینے میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی بہتری ہے خاموشی اختیار کرنے میں۔ یہی ہمیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سکھا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن مقدس کے اندر ہمیں ایک اور جگہ اس طریقے سے جو ہے ایک آیت ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو اپنے والد نے آزر نے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کہ ایک اللہ ہے، یہ کیا بت رکھے ہوئے ان کو پوجتے ہو، ان کو حاجت روا مانتے ہو، ان کو مشکل کشا، رزق دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارا اختیار تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس سے مانگو، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی نفع اور نقصان کا مالک، کیا ان پتھروں کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ تو باپ غصے میں آیا، لہذا جو غصے میں آتا ہے نا انسان کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے، بس اس کے باہر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو باپ کے اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ میں بیٹے کو اپنی پراپرٹی سے بے دخل کر دوں گا، بس اس سے زیادہ باپ کے اختیار میں اور کیا ہے؟
دنیاوی اعتبار سے اور کیا ہے. تو وہی طریقہ سب سے پہلے آزر نے اختیار کیا. کہا کہ میں تجھے اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں, اور گھر سے نہیں بلکہ جلا وطن اتنی چلتی ہے میری کہ تجھے اس ملک سے ہی ملک بدر کر دوں گا, جلا وطن کر دوں گا. یا تو پھر اگر چلے میری بس تو تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا, سنسار کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیوں نے یہی کہا, یہ تھوڑی کہا کہ کیوں جیسے دوسری بچے ہیں آپ کے, میں بھی تو آپ کا بچہ ہوں, ان کو جب پراپرٹی ملے گی مجھے کیوں نہیں ملے گی؟ ہاں, اور میں نے کون سا برا بلا کہا ہے؟ میں نے تو آپ کو اللہ کا تعارف کرایا, اللہ کیا ہے, اللہ کی قدرت سمجھائی ہے, اور آپ مجھے کس بات پر نکال رہے ہو؟ آپ کیسے باپ ہو؟ یہ بجائے یہ باتیں کہنے کے کیا کہا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. قال السلام علیک, اے میرے والد, آپ پر اللہ کی بے انتہا سلامتی ہو, بے انتہا رحمتیں ہوں, بے انتہا برکتیں ہوں. ساستغفر لک ربی, یہ میری ایک کوشش تھی جو میں نے کی, لیکن اگر مجھے لگ رہا ہے اس میں فیل ہوا ہوں, لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں. میں اپنے رب سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا, آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ انہ کان بی حفیہ, مجھے تو میرا معلوم, باپ کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ باپ میرا بڑا سخت نکلا, لیکن رب کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میرا رب سخت دل نہیں ہے. میرا رب تو رحیم ہے, کریم ہے, معاف کرنے والا ہے, لہذا وہ مجھے معاف کر دے گا اور اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. یہ طریقہ تھا کہ جاہل سے خطاب کرنے کا جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے. کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے, اور جب جس کی بات جس کے سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اکثر شامتاز امن کرو معاونت.